تو آج ہم بات کر رہے ہیں حج پر۔ یہ اسلام کا ایک آپ جانتے ہیں بنیادی رکن ہے، جی بالکل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بنیادی باتوں، اس کے معنی اور یہ کیوں فرض ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ دلچسپ لگا ہے کہ یہ صرف ایک جیسے سفر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ یہ صرف کوئی رسم نہیں، بلکہ یہ تو اتحاد، قربانی اور اللہ کی اطاعت کا ایک آپ کہہ لیں عملی مظاہرہ ہے۔ صحیح۔ اس کی گہرائی کو سمجھنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات جو مواد سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جی۔ اور ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار لازم ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ ہاں، یہ استطاعت کا لفظ اہم ہے۔ اور خود حج کا مطلب بھی وہ قصد کرنا ہے، یعنی ارادہ کرنا۔ اللہ کے گھر کا رخ کرنے کا ارادہ۔ جی بالکل۔ اور یہ بات بھی کہ یہ صرف ایک انفرادی عبادت نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے عالمی اتحاد کی بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور دیکھیں نا، اس کا حکم تو براہ راست قرآن میں موجود ہے۔ اچھا۔ جی، مواد میں سورہ آل عمران کی آیت 97 کا حوالہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بالکل، یہ براہ راست حکم ہے جو اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ہر سال وہ ذوالحج کے مہینے میں مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، 8 سے 12 ذوالحج عام طور پر۔ جی، تو یہ ایک سالانہ عالمی اجتماع بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے استطاعت کا ذکر کیا، یہ بڑا کلیدی لفظ ہے۔ اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسے ہونا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ عام طور پر جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو مواد میں بھی اشارہ ہے، استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اچھا۔ یعنی جسمانی صحت بھی کہ آپ سفر کی مشقت اٹھا سکیں، اور ظاہر ہے مالی وسائل بھی۔ صرف اپنے لیے؟ نہیں، اپنے سفر کے اخراجات کے لیے تو ہوں ہی، لیکن اتنا بھی ہو کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں، آپ کے اہل و عیال، ان کے لیے بھی آپ مناسب انتظام چھوڑ کر جائیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے عملی پہلو ہے تاکہ کسی پر ناقابل برداشت بوجھ نہ پڑے۔ بالکل بالکل، یہ شرط اسے قابل عمل بناتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بنیاد۔ اب مواد میں حج ادا کرنے کے مختلف طریقوں کا بھی ذکر ہے، اس کی اقسام یعنی؟ جی ہاں، بنیادی طور پر 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے حج افراد، اس میں نیت صرف حج کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، یہ زیادہ عام لگتا ہے شاید۔ جی، کافی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے حج قران۔ قران؟ جی، قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام اور ایک ہی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی احرام باندھا تو پھر حج مکمل کر کے ہی کھولتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 3 مختلف طریقے کیوں ہیں؟ ان میں کوئی خاص وجہ، کوئی حکمت؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ مختلف آپشنز جو ہیں، یہ مختلف حاجیوں کے حالات اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ مثلاً کوئی بہت دور سے آ رہا ہے یا کسی کے پاس وقت کی کمی بیشی ہے، تو ان کے لیے شاید ایک طریقہ دوسرے سے زیادہ آسان ہو۔ صحیح۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، اور مواد بھی اسی پر زور دیتا ہے، کہ ان طریقوں سے قطع نظر مقصد ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہی اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ بس منزل تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ یعنی اصل چیز وہ نیت اور مقصد کا حصول ہے۔ یہ سمجھنے سے عبادت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ اگر کریں تو جو مواد ہم نے دیکھا وہ حج کو اسلام کا 5واں رکن بتاتا ہے، جس کا مطلب قصد کرنا ہے۔ جی، قرآن کے روح سے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور ہر سال ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قرآن، جو مختلف حالات میں سہولت دیتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں، یہ روحانی، اجتماعی، تاریخی، کئی پہلوؤں سے اہم عمل ہے۔ ہم نے صاحب استطاعت پر بات کی، مواد اس کی بنیادی شرائط تو بتاتا ہے، یعنی مالی اور جسمانی۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ آج کل جیسے حالات بدل رہے ہیں، سفر آسان ہو گیا ہے، معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو کیا وقت کے ساتھ استطاعت کی جو عملی تشریح ہے وہ بدل سکتی ہے؟
یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یا اس کے کوئی نئے پہلو سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے نا؟ یقیناً، اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔